میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ مولا سے کسی نے پوچھا کہ کوئی حسرت ہے آپ کو، تو مولا نے فرمایا کہ جتنا مجھے علم تھا اتنا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، اور جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں۔ تو میں ایک طرف جب یہ سنتا ہوں کہ کھانے میں صرف نمک اور کوئی سائل آ جائے، ایک روٹی کا ٹکڑا ہے، دودھ کا ہے تو اس میں سے بھی دودھ لوٹا دیا ہے کہ یہ، اور ایک طرف اتنا بلند و اعلیٰ مرتبہ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی جو ایک پوری جو خاندان ہے اس کو کیا وصیتیں تھیں، کیا باتیں تھیں، گھر میں کیسا برتاؤ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، اس کا ایک سفر اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بیان کریں۔ جی ضرور۔ اور مولا کا سفر اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، شہادت مسجد میں ہوئی ہے، تشریف لائے ہیں دنیا میں تو خانہ کعبہ میں ہیں، جا رہے ہیں دنیا سے تو مسجد کوفہ میں ہیں، سجدے کی حالت اور سجدے کی حالت میں ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، اور آنکھیں کھولی ہیں تو رسالت کا چہرہ دیکھا ہے، سب سے پہلے رسالت کی زیارت کی ہے، اور جب تک رسول تشریف نہیں لائے علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اب آپ دیکھیے کہ مولا کا بچپن سے ہی دیکھیے تو دعوت ذوالعشیرہ پہ اگر ہم نگاہ ڈالیں تو آپ دیکھیں کہ 3 دن دعوت چلتی رہی ہے مگر کوئی ساتھ دینے والا رسالت کا نہیں تھا۔ رسول کہتے رہے کہ جو بھی میرا ساتھ دے گا وہ میرا جانشین، میرا وصی، میرا بھائی ہوگا، مگر کوئی بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ 3 دن مولا کائنات امیر المومنین نے رسالت کی گواہی دی ہے، بیعت کی ہے رسول کے ہاتھ پہ۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں بچپن سے اور فتح مکہ کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ دوش نبوت پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا ہے، تو جب لوگ آ کے کہتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں تو کہا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ اور جب پوچھا کسی سے، کسی نے پوچھا کہ مولا جب آپ دوش نبوت پہ تھے تو کیسا محسوس کر رہے تھے، تو مولا کہنے لگے کہ میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ میں چاہوں تو آسمان کو چھو لوں۔ تو یہ میرے مولا کائنات قدم قدم پہ رسالت کے ساتھ رہے ہیں، قدم قدم پہ رسالت کا ساتھ دیا ہے، کبھی رسالت کو تنہا نہیں چھوڑا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہر موقع پہ رسول کے ساتھ رہے ہیں، چاہے وہ جتنی بھی جنگیں ہوں، چاہے کوئی بھی موقع ہو۔ سخاوت کی بات ہو رہی ہے، ان کے بچوں کی تربیت کی بات ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ گھرانہ ہے جو مثالی خاندان ہے، جہاں سے ہمیں عبادت دیکھنی ہے تو علی کے گھر کی دیکھو، شجاعت دیکھنی ہے تو علی کے گھر کی دیکھو، سخاوت دیکھنی ہے تو علی کے گھر کی دیکھو، عبادت دیکھنی ہے تو علی کے گھر کی دیکھو، اخلاق دیکھنا ہے تو علی کے گھر کا دیکھو، کردار دیکھنا ہے تو علی کے گھر کا دیکھو، معرفت دیکھنی ہے تو علی کے گھر کا دیکھو، ایمان دیکھنا ہے تو علی کے گھر کا دیکھو۔ تو مکمل وہ عظیم ہستیاں کہ جن کے ایک ایک پہلو سے ہمیں میسج ملتا ہے۔ بچوں کی تربیت دیکھیے، آپ وصیت کی بات کی علی بھائی نے کہ جب آپ مولا کو ضربت لگی اور 3 دن تک وہ زہر آپ کو اذیت دیتا رہا، اور طبیب آیا ہے جب، اور طبیب نے کہا کہ ان کو دودھ پلایا جائے زیادہ سے زیادہ، تو آپ دیکھیے کہ جب امام حسن نے دروازہ کھولا تو دروازے پہ گھر کے باہر تمام کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لیے کھڑے۔ تو آپ دیکھیے یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ پورے کوفے کے یتیم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ پورے یتیم بچوں کے باپ مولا کائنات کو کہا جاتا ہے۔ کہا کہ آپ یہاں کیسے ہیں، تو بچوں نے کہا کہ ہمیں علی روزانہ دودھ پلایا کرتے تھے، آج ہم اپنے دودھ کا پیالہ مولا کے لیے لے کے آئے ہیں تاکہ مولا کا زخم جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ جو راتوں کی تاریخی میں چہرے کو ڈھانپ کے ہمارے گھر میں رزق دیا کرتے تھے، کھانا دیا کرتے تھے، دودھ دیا کرتے تھے، وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ اور مولا کی وصیت تھی امام حسن امام حسین کو کہ بیٹا میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا، بیٹا میرے بعد اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا۔ دیکھیے ہمسایوں کا کتنا حق ہوتا ہے، آج ہمیں نہیں پتا ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم غافل ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں مگن ہیں۔ آج ہر انسان خود غرض ہے، اپنی ذات کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، لیکن مولا کیا نصیحت کر رہے ہیں بچوں کو کہ بیٹا دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا، بیٹا ہمسایوں کا خیال رکھنا، بیٹا دیکھو اللہ کے معاملے میں ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا، دیکھو کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو، جس سے خدا ناراض ہو۔ تو یہ وہ عظیم باپ ہے جو اپنے بچوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں، وہ کردار، وہ اخلاق، وہ آپ دیکھیے نا کہ جب مولا کی ضربت لگی ہے تو کیا جملہ کہا، فَاسْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے۔ علی نے خیبر کے موقع پہ نہیں کہا، خندق کے موقع پہ نہیں کہا، جتنی فتوحات حاصل کی کبھی میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ آج علی کامیاب ہو گئے۔ من کن تو مولا کا نعرہ لگایا رسول خدا نے، ہاتھوں کو بلند کر کے میدان غدیر میں کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، لیکن تب بھی نہیں کہا آج علی کامیاب ہو گئے۔